بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں، بہت ہی اندھوناک خبریں ابھی تک جاری ہیں۔ ارشد شریف صاحب جن کا ابھی جستہ خاکی جو ہے ابھی ہاسپٹل ہی پڑا ہے اور آج ان کی تدفین ہونی ہے۔ آج 2 بجے فیصل مسجد ان کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا اور 2 بجے کے بعد پھر H11 قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی۔ ان کی والدہ نے، ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، جو میری بھی والدہ ہیں اور ان کا احترام، ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، وہ میرے لیے بھی اسی طرح دعا کرتی تھیں جیسے ارشد شریف صاحب کے بارے میں کرتی تھیں۔ تو انہوں نے اپیل کی ہے تمام شہریوں سے کہ ان کے بیٹے شہید ارشد شریف کو اٹھانے کے لیے، ان کی تدفین کے لیے، ان کا جسد خاکی اٹھانے کے لیے ان کے پہلے گھر تشریف لائیں اور گھر سے پھولوں میں لا دیں اور اس کے بعد ان کو فیصل مسجد میں لے کے جائیں، براہ راست فیصل مسجد نہ پہنچیں۔ یہ ان کی والدہ کی اپیل ہے۔ تو اس لیے میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک شہید کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور حق ادا کیجیے۔ وہ پاکستان پہ قربان ہوا ہے، اپنے وطن پہ قربان ہوا ہے، اور جو کوئی بھی ہے، جو بھی ظالم ہے، اس نے اس کو قتل کیا ہے، کروایا ہے۔ ایک بڑا پلاٹ ہے، بڑا اسکرپٹ ہے، بڑا اسکینڈل ہے، بڑا حادثہ ہے، اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہے، اور اب اس کی تصدیق کچھ اور ذریعوں سے بھی ہو رہی ہے۔ فیصل واڈا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، اور تھے اس لیے کہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کی نااہلی کی درخواست، وہ نااہل ہو چکے تھے، اور نااہلی کے خلاف ان کی درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ وہ آج نمودار ہوئے اچانک، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس پاکستان ٹیلی ویژن پر بڑے اہتمام سے دکھائی گئی اور باقی ٹی وی چینلز پر بھی دکھائی گئی، اور اس میں انہوں نے ارشد شریف شہید کے بارے میں کچھ انکشافات کر ڈالے، اور وہ انکشافات، ان کی حقیقت ذرا جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم ہوا اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق ارشد شریف صاحب کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ ایک گولی سر پہ، جس نے سر کی ہڈی کو ڈیمیج کیا، جو ہمیں نظر آ رہا ہے گاڑی کی سیٹ پہ، جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، بیلٹ لگی ہوئی ہے، سر انہوں نے نیچے پھینکا ہوا ہے اور ڈیڈ ہیں وہ۔ اور دوسری گولی ان کو لگی ہے اس سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، کندھے اور یہاں پہ لگی ہے، جس سے یہ ہڈی بھی ان کی ٹوٹی ہوئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق۔ یہاں اگر آپ ان کی ڈیڈ باڈی دیکھیں تو یہاں پہ ان کا زخم نظر آ رہا ہے، اور خون بھی یہیں سے ایک زخم نظر آ رہا ہے، تو وہ یہ ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، سر کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ 2 ان کو کہا گیا ہے، باقی جسم کی تمام ہڈیاں انہیں کہا گیا ہے کہ سلامت ہیں، اور وہ ہڈیاں ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ پھر گاڑی پہ 9 گولیوں کے نشانات ہیں گاڑی پہ، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ڈرائیور کی سیٹ بھی محفوظ ہے، پیچھے جو بیٹھا تھا وہ بھی محفوظ ہے، صرف ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ جسے کہتے ہیں کہ بالکل کلیئر ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی شارٹ رینج سے، یعنی کہ قریب سے یا تو گولی ماری ہے، یا پھر گاڑی کے اندر سے ہی ان کو گولی ماری گئی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے، یہ تو اب جب وہ کرائم سین انسان دیکھے تو تب بھی اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب بہت ساری گفتگو کر گئے، تو فیصل واڈا کو یہ کس نے بتایا، پوسٹ مارٹم رپورٹ یا اس طرح کی کہاں سے چیزیں شیئر کی گئیں کہ ان کو گولی قریب سے لگی، باہر سے لگی، گاڑی کے اندر سے لگی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور نئے سوالات ابھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی تو بجائے پریس کانفرنس کرنے سے وہ ان کے والدہ کے ساتھ شیئر کرتے، یا پاکستان کے آفیشیل اتھارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کیونکہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے، ایک بات کی تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ ارشد شریف صاحب
کا قتل ہوا ہے، انہیں قتل کیا گیا ہے، اور جو کینیا کی پولیس ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر اور بہت سارے سوالات اٹھائے کہ کینیا میں کیوں گئے، اور پھر کینیا سے ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ ارشد شریف صاحب اب تک جو اطلاعات آئی ہیں وہ علی زیدی صاحب سے بھی رابطے میں تھے، وہ فیصل واڈا کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے، وہ عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، یعنی کافی دوستوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے گپیں شپیں بھی لگاتے تھے اور بھی باتیں کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے ایک نیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں انسٹیٹیوشن انوالو نہیں ہے، یہ خوش آئند بات ہے۔ اگر انسٹیٹیوشن انوالو نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا ہے، فوج پاکستان کے ترجمان نے، کہ ارشد شریف صاحب کی تعریف کی ہے، رپورٹنگ کی تعریف کی ہے، ضرب عضب رد الفساد میں وہ شانہ بشانہ فوج کے ہمت حوصلے، کیونکہ بہت ساری اگلے مورچوں پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ مقبول بھی تھے افواج پاکستان میں، وہ خواہ پاک فضائیہ ہے، پاک بحریہ ہے، مسلح افواج ہیں، بری فوج ہے، سب میں ان کی رسپیکٹ بھی تھی۔ تو میں تو یہ کہوں گا، ایک ہی بات کروں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کا سراغ نہ مل سکے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم کلبھوشن یادیو کو گرفتار کر سکتے ہیں، اس کے نیٹ ورک کو توڑ سکتے ہیں اور اس کے نیٹ ورک کے اندر جا کے سرجیکل آپریشن کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہمارے ادارے ارشد شریف صاحب کے قاتلوں تک نہ پہنچ پائیں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ان کے لیے زمین، پاک سرزمین جو ہے وہ واقعی تنگ ہو چکی تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ قتل، اتنا انتہائی قدم کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، اور وہ جو دو کریکٹر ہیں وہ کہاں پہ ہیں، جو گاڑی میں موجود تھے وہ کدھر ہیں، کیونکہ یہ جا رہی ہے، ہماری کمیٹی جائے گی، ہماری ٹیم جائے گی، وہ کس حد تک ان کو ایکسیس دی جاتی ہے، یہ ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ اگر جب تک اس میں نہیں ہوگا تعاون اور پریشر پاکستان کا، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، مجھے بہت سارے ماضی کے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، رجیم چینج ہوتی ہے، یا بہت بڑا کوئی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، تو اس میں اس طرح کے جو ہم جیسے شریف لوگ ہیں وہ اس میں کام آتے ہیں۔ ہم جیسے جو لوگ اسٹریٹ فارورڈ جو چلنے والے لوگ ہیں پاکستان، اور صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہ کام آتے ہیں اور وہ اس میں کھپائے جاتے ہیں۔ یہ محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان اس وقت سنگین ترین محلاتی سازشوں میں گھرا ہوا ہے، اس میں وہ 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کا دشمن ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ آخر ہے کیا، ہضم نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ۔ یہ 9 اپریل سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس لیے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ارشد شریف کا خون، ارشد شریف کی شہادت جو ہے وہ قرض ہے ہمارے اداروں پہ، ہمارے اداروں کے اعلیٰ حکام پہ قرض ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، 1% ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ ہمارے اداروں میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ وہ 100% اہلیت رکھتے ہیں، بلکہ اہلیت پلس ہے ان میں، کہ وہ اپنے شہری ارشد شریف، ایک انتہائی نون، جس کو نون جرنلسٹ جو ہیں، دنیا جانتی ہے اس کو اس طریقے سے بے دردی سے مار دیا گیا ہو۔ وہ لاوارث نہیں تھا، وہ آپ کا اثاثہ تھا، اس اثاثے کے قاتلوں کو سراغ لگانا بھی آپ کا کام ہے۔ اس لیے اس پہ نمبر 1 تو میں آپ کو یہ کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ پہ کوئی چیز ہڈن نہ رکھی جائے، اس پہ پریس کانفرنس کال کریں اور اس میں اوپنلی تمام سوالوں کے جوابات دیں، اور جو کچھ بھی اگر انفارمیشن ہے، جو فیصل واڈا نے
فیصل واڈا کو یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلیں؟ فیصل واڈا کے بجائے کسی پرائیویٹ پرسن کے بجائے یہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ آفیشیل ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ آفیشلز بولیں، وہ خواہ ملٹری سائڈ کے ہوں خواہ وہ سول سائڈ کے ہوں، ان کو بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے مزید پولیٹیسائز ہوگا، پولرائزیشن ہوگی، الزام در الزام لگے گا اور یہ کیس مزید خراب ہوگا۔ تو اس لیے فیصل واڈا صاحب کے اپنے وہ بہت ہی پھر انہوں نے اس طرف چلے گئے کہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، تو اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مجھے بھی پتہ ہے ارشد شریف صاحب واپس جانا چاہتے تھے، اور مجھے بھی کہتے تھے کہ یار بس چلیں صابر بھائی چلیں، اور پھر میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بس تھوڑے دن ہی انشاءاللہ چلتے ہیں، اور یہ بات ہے۔ تو انہوں نے آخری دسمبر میں انہوں نے واپس جانا تھا، دسمبر میں، اور 100% دسمبر میں جانا تھا انہوں نے۔ تو اس لیے بہت سارے سوالات ہیں اس پہ، بجائے اس کے سوشل میڈیا پہ بھی میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہمارے جو ٹی وی کے دوست ہیں، ان کے کولیگز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے یا نہیں تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ارشد شریف اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور بینگ اے مسلم اب ہمیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی قدورت ہے، کوئی بغض ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ آخر، کیونکہ یہ تو پتہ ہے، اور یہ کینیا میں جا کے معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے میری بھی یہی ریکویسٹ ہے، سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان تک پہنچا جائے۔ اور آج ان کا نماز جنازہ ہے، اور میں یہ بھی دعا کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کریں ان کی تدفین کے عمل میں، اور پھر غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، تاکہ کم از کم اس کی روح جو ہے وہ تو کافی خوش ہو، اور ان کے جو فیملی ہے، ان کی والدہ ہے، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹی ہے، کم از کم ان کو اتنا سکون ضرور ملے کہ ان کے والد جو ہیں وہ کوئی لاوارث نہیں تھے، اور ان کے گھر میں کوئی بڑا نہیں رہا۔ پھر ایک اور بات بھی ARY کی طرف سے آئی ہے، سلمان اقبال صاحب کی طرف سے، کہ مکمل طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم لک آفٹر کریں گے، کفالت کریں گے، جب تک کہ ان کے بچے خود کفیل نہ ہو جائیں، جب تک وہ خود کفیل نہ ہو جائیں اس وقت تک کفالت جاری رہے گی۔ اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ARY، سلمان اقبال صاحب، حاجی اقبال صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم، حاجی رؤف صاحب، جانی بھائی، یہ سب ان میں یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔